السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں کی حدیث ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طبرانی اور مجموع زوائد کی حدیث ہے۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص بھی ان 5 کلمات کے ذریعے کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھے تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دی جائیں گی، اس کی 10 برائیاں مٹا دی جائیں گی، اس کے لیے 10 درجے بلند کر دیے جائیں گے، اس کو 4 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ہوگا، اور شام ہونے تک شیطان سے اس کی حفاظت ہوگی۔ اور جو شخص مغرب کی نماز کے بعد میں یہ کلمات پڑھے تو صبح تک یہی سب انعامات ملیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے صبح اور شام سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھا تو کوئی شخص قیامت کے دن اس سے افضل عمل لے کر نہیں آئے گا سوائے اس شخص کے جو اس کے برابر یا اس سے زیادہ پڑھے۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ فضیلت سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کے بارے میں آئی ہے۔ یہ مسلم اور ابو داؤد کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص صبح و شام 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اگرچہ سمندر کے جھاگ سے بھی زیادہ ہو۔ یہ مستدرک حاکم کا حدیث ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص صبح شام رضینا باللہ ربا و بالاسلام دینا و محمد رسولہ پڑھے، اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اس شخص کو قیامت کے دن راضی کرے۔ اس کلمات کے ترجمے یہ ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو رب اور اسلام کو دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے پر راضی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام کبھی بھی ان دعاؤں کو پڑھنا نہیں چھوڑتے تھے۔ وہ دعا اس طرح سے ہے، یا اللہ، میں آپ سے دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ یا اللہ، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں اور اپنے دین، دنیا، اصل و عیال اور مال میں عافیت اور سلامتی چاہتا ہوں۔ یا اللہ، آپ میرے عیوب کی پردہ پوشی فرمائیے اور مجھ کو خوف کی چیزوں سے امن نصیب فرمائیے۔ یا اللہ، آپ میرے آگے، پیچھے، دائیں بائیں اور اوپر سے حفاظت فرمائیے، اور میں آپ کی عظمت کی پناہ لیتا ہوں اس سے کہ میں نیچے کی جانب سے اچانک ہلاک کر دیا جاؤں۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
سید الاستغفار، یعنی مغفرت مانگنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ یوں کہے، اے اللہ، آپ ہی میرے رب ہیں، آپ کے سوائے کوئی معبود نہیں، آپ ہی نے مجھے پیدا فرمایا ہے، میں آپ کا بندہ ہوں اور بقدر استطاعت آپ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے پر قائم ہوں۔ میں اپنے کیے ہوئے برے اعمال سے آپ کی پناہ لیتا ہوں اور مجھ پر جو آپ کی نعمتیں ہیں ان کا میں اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں، لہٰذا مجھے بخش دیجیے کیونکہ گناہوں کو آپ کے علاوہ کوئی نہیں بخشتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دل کے یقین کے ساتھ دن کے کسی حصے میں ان کلموں کو پڑھا اور اسی دن شام ہونے سے پہلے اس کو موت آ گئی تو وہ جنتیوں میں سے ہوگا، اور اسی طرح اگر کسی نے دل کے یقین کے ساتھ شام کے کسی حصے میں ان کلموں کو پڑھا اور صبح ہونے تک اس کو موت آ گئی تو وہ جنتیوں میں سے ہوگا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابو وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مخاطب یعنی غلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ کتابت کے بدلے میں طے شدہ مال ادا نہیں کر پا رہا، آپ اس بارے میں میری مدد فرمائیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ کلمے نہ سکھا دوں جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے ہیں؟ اگر تم یمن کے سیر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہو تو بھی اللہ تعالیٰ اس قرض کو ادا کر دیں گے۔ تم یہ دعا پڑھو، یا اللہ، مجھے اپنا حلال رزق دے کر حرام سے بچا لیجئے اور مجھے اپنے فضل اور کرم اور غیر سے بے نیاز کر دیجئے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو آپ کی نظر ایک انصاری شخص پر پڑی جن کا نام ابو امامہ تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ابو امامہ، کیا بات ہے؟ میں تمہیں نماز کے وقت علاوہ مسجد میں الگ تھلگ بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ حضرت ابو امامہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے غموں اور قرضوں نے گھیر رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایک دعا نہ سکھا دوں کہ جب تم اس کو کہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے غم دور کر دیں گے اور تمہارا قرض اتروا دیں گے؟ حضرت امامہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ضرور سکھا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح و شام یہ دعا پڑھنے کا ذکر کیا، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من الغلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اس کا ترجمہ ہے، یا اللہ، میں فکر اور غم سے آپ کی پناہ لیتا ہوں، اور میں بے بسی اور سستی سے آپ کی پناہ لیتا ہوں، اور میں کنجوسی اور بزدلی سے آپ کی پناہ لیتا ہوں، اور میں قرض کے بوجھ سے دبنے سے اور لوگوں کے اوپر میرے اوپر دباؤ سے آپ کی پناہ لیتا ہوں۔ حضرت امامہ فرماتے ہیں کہ میں نے صبح و شام اس دعا کو پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے میرے غم دور کر دیے اور میرا سارا قرضہ بھی اتروا دیا۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے جب طائف چلے گئے تو وہاں پہ ان قبیلے والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات نہیں مانی اور انہیں وہاں سے چلے جانے کو کہا۔ پھر انہوں نے شہر کے لڑکوں کو ان کے پیچھے لگا دیا کہ آپ پر مذاق اڑائیں، تالیاں پیٹیں اور پتھر ماریں، حتیٰ کہ آپ کے دونوں جوتے خون کے جاری ہونے سے رنگین ہو گئے تھے۔ راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے یہ دعا مانگی، اے اللہ،
تجھے سے شکایت کرتا ہوں میں اپنے کمزوری اور بے بسی کی اور لوگوں میں ذلت اور رسوائی کی۔ یا ارحم الراحمین، تو ہی ضعفاء یعنی کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا پروردگار ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ کسی اجنبی بیگانے کے، جو مجھے دیکھ کر تشرع ہوتا ہے، منہ بگاڑتا ہے اور منہ چڑھاتا ہے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا۔ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے، تیری حفاظت مجھے کافی ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو گئی اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو۔ تیری ناراضگی اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو۔ وہ تیرے سوائے نہ کوئی طاقت ہے نہ قوت۔ یہ جو دعا ہے جو طائف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی تھی، یہ اسم شریف کی طرح کام دیتی ہے۔ مالک الملک کی وہ شان قہاری کو اس پر جوش آنا ہی تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر سلام کیا۔ آج کل جو دنیا میں ماحول چل رہا ہے، یہ مسلمانوں پہ ناحق ظلم و ستم بڑھے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو دعا ہے یہ ہر مسلمان کو مانگنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، کیونکہ یہ جو دعا ہے یہ طائف کے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے، اور اس وقت فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے جبریل علیہ السلام کو بھیج دیا تھا۔ تو یہ دعا بھی پڑھتے جائیے کیونکہ ہمارے لیے اس میں اعظم ہے۔ آج کل کا ماحول بھی اسی طرح ہے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف میں پیش آیا تھا۔ تو اس وقت یہ دعا کا سہارا لینا بہت ضروری ہے۔ یہ دعا بھی پڑھتے چلیں، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فوراً مدد آ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اور مجھے بھی ان حدیثوں سے منقول اس طریقے سے ہمیں دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے رحمت اور برکتوں سے نوازے، اس دنیا میں بھی، اس برزخ میں بھی اور اس آخرت میں بھی۔ آمین ثم آمین۔ انشاء اللہ۔ اللہ حافظ۔